جب بارش ہونے لگتی ہے تو پہلے اس سے ہوا چلتی ہے، آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، گرمی کا زور کم ہو جاتا ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوا چل رہی، لگتا ہے آج بارش پڑے گی۔ تو اللہ نے بھی یہی انداز اپنایا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو تمہارے لیے خوشخبری اور رحمت والی بنا کے بھیجتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، بابرکت پاکیزہ پانی تمہارے لیے آسمان سے نازل کرتا ہے۔ حالانکہ یہ پانی بارش کا ہوتا ہے وہ زمین سے اوپر جاتا ہے، سمندروں کا، دریاؤں کا، تالابوں کا، کہیں کڑوا پانی ہوتا ہے، کہیں کیا زہریلا ہوتا ہے، کسی کے اندر وہ کسی قسم کا گندا پانی ہوتا ہے، پلید پانی ہوتا ہے، یہ بخار آسمان کے اوپر جاتا ہے۔ اللہ کا فلٹریشن پلانٹ ایسا ہے کہ وہاں سے بابرکت اور پاک بن کے واپس لوٹتا ہے، پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہوا چل رہی ہو تو یہاں پہ مسائل کی بات شروع ہوتی ہے کہ جب ہوا چلے، تیز ہوا چلے اور بندے کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہوگی، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جب بارش ہونے کے امکانات ہوتے ہیں یا حبس بڑھ جاتی ہے تو بعض ہمارے بزرگ یا بڑے جو ہیں وہ فوراً کہتے ہیں آج بارش ہوگی جی، آج واٹر لگ گیا نا جی، آج بارش ضرور ہوگی۔ یہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب بارش ضرور ہوگی، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک جملہ ہے۔ اور ہم اس کو بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں، آج بڑی ٹھنڈی ہوا چاہے آج بارش آ رہی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور جو آج ہمارے سائنسدان جو اندازہ بتاتے ہیں اگر وہ اندازے کے طور پہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ فیصلہ کوئی بات کہیں پھر وہ مسلمان نہیں رہتے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بارش ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے بعض لوگ کافر ہو گئے، بعض لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیسے صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہو گئے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ مسلمان ہے۔ جملہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا جملہ، آج بارش ضرور ہوئے گی جی، بندہ سوچتا نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس بات پہ پتا بھی نہیں ہوتا، وہ توبہ بھی نہیں کرتا، پھر ایسی زندگی گزر نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا جملہ ہماری عادت کے اندر یہ شامل ہے، بھول کر بول بیٹھے ہیں تو پھر توبہ کرنی چاہیے، اللہ مجھے معاف کرو، مجھ سے بھول ہوگی، توبہ کے ساتھ ہی معاف ہوگا۔ دوبارہ ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ جب بارش چلے، ہوا چلے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، پھر اس وقت حکم کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آرام سے جہاں پر ہے وہاں بیٹھے، گھر کے اندر ہے، اپنے سامان کو کور کیجیے، اور دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا عائشہ تو اے عائشہ مجھے ڈر ہے کہ اس ہوا کے اندر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کیوں؟ جو ہوا کا عذاب ہے اس سے پہلے بھی ایک قوم پر آیا، ہوا کے ساتھ اللہ نے قوم کو ہلاک کیا، قوم عاد کو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں انی خشیت ان یکون عذابا، مجھے ڈر ہے کہ اس ہوا کے اندر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جو یہ ہوا چل رہی ہے اس کے اندر جو خیر ہے، وخیر ما فیہا، جو اس کے اندر خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور جس خیر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرھا، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وشر ما فیہا، اور اس کے اندر جو شر ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وشر ما ارسلت بہ، اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے، سب کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو روز کا معاملہ ہے، کبھی اندھیر، کبھی طوفان، کبھی کیسا کبھی کیسا، تو ہم اس وقت منہ سے پکوڑے بنانے میں لگ جاتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہو گیا چلو کچھ کھا پی لو۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، کوئی موقع ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر کسی وضاحت نہ کی ہو، عمل شریعت کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے۔ تو ایک تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور دوسرا بعض دفعہ ہوا کے ذریعے ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، پھر ہم ہوا کو کوسنے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں، اس کے اوپر لعن طار کرنے لگتے ہیں، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تلعن الريح فإنها مأمورة، کہ ہوا کو گالی نہ دو، یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے،
الریح من روح اللہ، یہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تاتی بعذاب و رحمہ، یا تو اس کے اندر عذاب ہے یا رحمت ہے، فلا تسبوها، تم اس کو گالی نہ دو، بلکہ کیا کہو، ولیکن اللہ صلی اللہ من خیرہا، اللہ سے تم اس کی خیر کی دعا کرو، ونعوذ باللہ من شرہا، اور اللہ کی پناہ پکڑو اس کے شر سے۔ تو ہم گالیاں دینے لگتے ہیں، ہوا کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، ستیہ ناس ہو اس کا، چلیے یہ نقصان کر دیا وہ کر دیا، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔